السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس چینل اسلامک ٹری کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ وحی کے شروع میں جنوں اور شیاطین پر آسمانی باتیں سننے پر پابندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جنات آسمان سے قریب ہو کر فرشتوں کی باتیں بآسانی سن لیا کرتے تھے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو وحی کو ان کی دخل اندازی سے محفوظ رکھنے کے لیے جنات کے آپ کی باتیں سننے پر پابندی لگا دی گئی۔ اب جو بھی شیطان باتیں سننے کی کوشش کرتا اسے انگاروں سے مارا جاتا۔ جب جنات کے آسمانی باتیں سننے پر پابندی لگی تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور زمین پر واقع ہونے والے کسی عظیم کام کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے وہ اس عظیم کام کی تلاش کے لیے زمین میں مختلف ٹولیوں کی صورت میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے قریب وادی نخلا، یہ جگہ کا نام ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا تو وہ جماعت فوراً سمجھ گئی کہ یہی وہ عظیم کام ہے جس کی وجہ سے ہمارے آسمان پر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ جماعت اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی تبلیغ کرنے لگی۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جنہوں نے کہا ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو بھی سننے کے لیے کان لگاتا ہے تو وہ اپنے لیے گھات لگائے ہوئے شعلہ کو تیار پاتا ہے، اور بلا شبہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ سورۃ الجن، سورہ نمبر 72، آیات 8 تا 10۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے آسمانوں پر چوکیداری کرتے ہیں تاکہ شیاطین آسمان والوں کی باتیں نہ سن سکیں۔ اب چوری چھپے جو شیاطین بھی آسمانی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمان کے ستارے شعلہ بن کر ان پر گرتے ہیں، چونکہ شیطان آسمانی باتیں سن کر کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے اور وہ کاہن اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے اور نہ یہ ان کے لائق ہیں اور نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ سورۃ الشعراء، سورہ نمبر 26، آیت نمبر 210 تا 212۔ وحی الہی کو شیطانی دراندازی بدگوئی سے بالکل محفوظ کر دیا گیا ہے، کیونکہ شیاطین کا مقصد صرف شر و فساد اور شرک و بدعات کو پھیلانا ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے اور اس کو نازل کرنے کا مقصد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، جبکہ جنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی سننے کا موقع ملا تو وہ بھی ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اسے قرآن کو غور سے سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس قرآن پر ایمان لا چکے، اب ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ سورۃ الجن، سورہ نمبر 72، آیات 1 تا 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے۔ فرمان الہی، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے آمنے سامنے کلام کر سکے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردہ کے پیچھے سے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اپنے حکم سے جو چاہتا ہے وحی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ سب سے بلند خوب حکمت والا ہے۔
سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 آیت 51۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ذیل طریقوں سے وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے۔ کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی فرشتہ کو دیکھتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کو اس کی اصل حالت میں دیکھتے، اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتا۔ اصلی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، چند دن وحی موقوف رہنے کے بعد جب دوبارہ وحی کا نزول ہوا معراج کے موقع پر، بخاری شریف۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کی آواز ٹنٹناتے کی صورت میں آتی۔ وحی کی یہ صورت سب سے سخت ہوتی۔ جب فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا اور وحی آتی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ بوجھ کی وجہ سے زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی نے پردہ کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی، جیسے معراج کی رات میں نماز اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ دیا اور شرک نہ کرنے والے کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا، بخاری شریف۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خواب کی صورت میں وحی نازل ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔